7 محرم یعنی ظلم و ستم کے آغاز کا دن، وہ دن جب نہر فرات سے اہل بیت کے خیموں کو دور کیا گیا، وہ دن جب فرات پر پہرے بٹھائے گئے، وہ دن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کے آل پر پانی کو بند کروایا گیا۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، میں معروفہ نواز احمد خیر مقدم کرتی ہوں آپ سبھی کا اپنے چینل پر۔ آج کا ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ یہ ویڈیو میرے آقا حسین کے شان میں ہے، جو ان کے تحمل مجاز اور صبر کو بیان کرتا ہے۔ کربلا کی مٹی پر دنیا کا سب سے ہولناک جنگ چھڑ چکا تھا، جہاں ظلم و ستم بھی شرمندہ ہو رہے تھے۔ انسانی ذات اس قدر مکار، سنگ دل، وحشی بھی ہو سکتا ہے، اس بات کی گواہ سورج، چاند، ستارے ہو رہے تھے۔ ریگستان کی گرمی عروج پر تھی، آسمان و زمین لہک رہے تھے، اور پیاسے حسین اور ان کے ساتھی ایک ایک کر سچ اور حق کی لڑائی پر شہید ہو رہے تھے۔ آج ذہن میں ایک شہادت کا واقعہ ہے جسے میں بیان آج ضرور کروں گی۔ یہ واقعہ ان 13.5 برس کے ایک نوجوان کا ہے جو ایک مظلوم باپ کا مظلوم بیٹا ہے، جنہیں دنیا قاسم ابن امام حسن کے نام سے جانتی ہے۔ کرب و بلا میں جنگ چھڑ چکا تھا۔ آپ اپنے چچا امام حسین کے پاس بار بار آتے اور ان سے کرب و بلا کے میدان میں جانے کی اجازت مانگتے۔ ان کی اس بات پر امام حسین انہیں گلے لگا کر زارو قطار روتے اور ان سے کہتے، قاسم آپ ان کے بھائی حسن کے عکس ہو، انہیں جب بھی اپنے بھائی کو دیکھنے کا من ہوتا ہے وہ قاسم کو دیکھ لیا کرتے، اور امام حسین جناب قاسم کو کبھی کربلا جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ تمام کوششوں کے بعد بھی جب پیارے حسین نے ان کو اجازت نہیں دی، تب جناب قاسم رونے لگ گئے۔ انہیں روتا دیکھ ان کی امی ان کے پاس آئی، وجہ پوچھا تو قاسم ابن حسین نے ان سے کہا کہ چچا حسین انہیں میدان کربل میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ انہیں اتنا رنج و تکلیف میں دیکھ کر ان کی امی بی بی ام فروا نے ان سے کہا کہ آج وہ وقت آ گیا ہے جب ان کے بازو میں بندھا تعویذ کھول کر وہ دیکھ لیں جو ان کے بابا حسن نے ان کے لیے اس فانی دنیا سے جاتے وقت ان کے لیے لکھا تھا۔ جب تعویذ کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ جب تم اپنے چچا حسین کو تنہا پاؤ، پیاسا مظلوم غریب پاؤ، تو ان پر اپنے کو قربان کرنے پر ذرا نہ ہچکچانا۔ جناب قاسم نے فوراً آنسو پوچھا اور وہ خط لیا اور لے کر اپنے چچا حسین کے پاس پہنچے۔ امام حسین نے جب وہ خط کو دیکھا، وہ زار و قطار روئے، اس خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اس کے لفظوں کو چوما اور کعبہ کی طرف منہ کر کے اپنے بھائی کو پکارتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی، آپ نے اس غربت میں اپنے اس مظلوم غریب بھائی کو یاد رکھا۔ بس امام حسین نے جناب قاسم ابن حسن کو گلے لگایا اور کرب و بلا کے میدان میں جانے کی اجازت دی۔ میرے پیارے ناظرین، آگے کا ماجرا سنیں، کیونکہ جناب قاسم کی مظلومیت کو یہاں تک بیان کر کے روک دینا صحیح نہیں لگتا۔ آگے سنیں، میدان میں جانے کے لیے جناب قاسم کو جب زرہ پہنا کر دکھایا گیا، کوئی بھی زرہ جانتے ہیں نا، زرہ وہ ہوتا ہے جو جنگ کے دوران مردوں کو تیر سے بچانے کے لیے پہنایا جاتا ہے۔ کوئی بھی زرہ انہیں پوری نہیں آتی کیونکہ جناب قاسم ابھی بچے تھے، 13.5 برس کے تھے۔ آخر کار جناب قاسم نے امام حسین سے فرمایا کہ انہیں یوں ہی بنا زرہ کے جانے دیا جائے، اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے جناب قاسم کرب و بلا کے میدان کی طرف نکل گئے اور یزیدی فوج کو للکارتے ہوئے کہا کہ آؤ، آج میدان کربل میں علی کا پوتا آیا ہے، حسن کا لال عباس کا بھتیجا آیا ہے۔ ان کے اس للکار کو سن کر فوج یزید ہنسنے لگ گئے، کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ ان کو للکار رہا ہے۔ یزیدی فوج میں ازرق نام کا ایک لڑاکا ہوا کرتا تھا جو ہزاروں کی تعداد کے برابر ایک اکیلا تھا۔ اسے عمر بن سعد نے کہا کہ وہ جائے اور جناب قاسم کو شہید کرے۔
وہ ہنس کر کہنے لگا، بھلا میرا اس بچے سے کیا مقابلہ، میرا بیٹا ہی کافی ہے، اور اس نے یہ کہہ کر اپنے ایک بیٹے کو جناب قاسم کی طرف بھیج دیا۔ وقت گواہ ہے، اس کا بیٹا جب جناب قاسم کی طرف آیا، حسن کے لال نے اسے ایک جھٹکے میں ہی مار دیا۔ اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے اس بار اس کے دوسرے بیٹے کو بھی مار گرایا۔ اس بار ازرق خود آیا۔ وقت گواہ ہے، جناب قاسم کی طرف جیسے ہی وہ بڑھا، جناب قاسم یا علی کہتے ہوئے ازرق کو بھی مار گرائیں۔ اب فوج یزید میں افراتفری مچ گئی۔ کوئی کہتا ہے یہ علی کا خون ہے، اسے مارنا آسان نہ ہوگا، سب مل کر ایک ساتھ وار کرو۔ بس پھر کیا تھا، سب نے ایک ساتھ جناب قاسم کے اوپر حملہ کر دیا۔ آخر جناب قاسم کے سر پر ایک وار ہوتا ہے اور وہ گھوڑے کے زیر سے زمین پر آ گئے اور پکار اٹھے، چچا حسین میری مدد کریں۔ یزیدی فوج اپنے گھوڑوں کو پورے کربلا کے میدان میں دوڑاتی ہے اور جناب قاسم کے جسم مبارک کو پامال کرتی ہے۔ امام حسین جب میدان کربل میں پہنچتے ہیں، انہیں دیکھ یزیدی فوج تو بھاگ جاتے ہیں، اور جناب قاسم کو جب امام حسین دیکھتے ہیں تو وہ انہیں کہیں نہیں پاتے، بلکہ ان کے جسم مبارک کے الگ الگ ٹکڑوں کو کربلا کی مٹی میں بکھرا ہوا پاتے ہیں۔ ہائے میرے غریب آقا حسین، میرے آقا حسین جناب قاسم کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو کرب و بلا کے میدان سے اپنے اباہ میں اٹھا کر رکھتے ہیں اور خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو ہی امام حسین خیمے میں پہنچتے ہیں، جناب قاسم کی امی حضرت بی بی فروہ ان سے پوچھتی ہیں کہ ان کا شہزادہ کا لاش کہاں ہے۔ امام حسین نے ابا کھول کر دکھایا اور کہا کہ جناب قاسم کی جسم مبارک کو کرب و بلا کے میدان سے انہوں نے ایسے چونا، ایسے سمیٹا، جیسے کہ ایک باغبان اپنے باغیچے سے پھول کو سمیٹتا ہے۔ بی بی فروہ نے جناب قاسم کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو دیکھا اور فرمایا کہ آج میرے لال نے میرا حق ادا کر دیا اور اپنے بابا حسن کا قول کو پورا کر دیا۔ حسن کے لال جناب قاسم پر لاکھوں سلام۔ یاد رکھنا میرے پیارے ناظرین، شہید کبھی نہیں مرتے، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ وہ جو ہمیں ہر برے کام کرنے سے روکے، وہ جو کسی کا حق مارنے سے روکے، وہ جو مظلوم کو ستانے سے روکے، وہ جو حرام کرنے سے روکے، جھوٹ مکار دھوکے سے روکے، اسے ضمیر کہتے ہیں، اور ضمیر ہی حسین ہے۔ جس کا ضمیر زندہ ہے اس کے دل میں حسین بستا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین و کریم، میں آج کی اس ویڈیو کو یہاں ختم کرتی ہوں، لیکن داستان کربلا کو سنانے بار بار اس دنیا میں حسین کے دیوانے الگ الگ چہرے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔